اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ الہی دین پر لوگ اپنی جانوں کو بھیڑ بکری کی طرح نثار کرتے تھے۔ مالوں کا تو ذکر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے زیادہ دفعہ اپنا کل گھر بار نثار کیا، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، ایک سے زیادہ دفعہ، حتیٰ کہ سوئی تک کو بھی اپنے گھر میں نچ رکھا۔ اور ایسا ہی حضرت عمر نے اپنی بساط و انشراح کے موافق، اور عثمان نے اپنی طاقت و حیثیت کے موافق۔ اللہ حاضر قیاس اللہ قدر مراتب۔ تمام صحابہ اپنی جانوں اور مالوں سمیت اس دین الہی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک وہ ہیں، پھر آگے مسلم جماعت کے بارے میں اس وقت بات فرماتے ہیں کہ ایک وہ ہیں کہ بیعت تو کر جاتے ہیں اور اقرار بھی کر جاتے ہیں کہ ہم دنیا پر دین کو مقدم کریں گے، مگر مدد اور امداد کے موقع پر اپنی جیبوں کو دبا کر پکڑے رکھتے ہیں۔ بھلا ایسی محبت دنیا سے کوئی دینی مقصد پا سکتا ہے؟ اور کیا ایسے لوگوں کا وجود کچھ بھی نفع رساں ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون۔ جب تک تم اپنے عزیز ترین اشیاء اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تب تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ جامع بن شداد اپنے کسی قریبی عزیز سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے خدا، میں ضعیف ہوں، مجھے طاقتور بنا دے، اور میں سخت مزاج ہوں، مجھے نرم مزاج بنا دے، اور میں بخیل ہوں، مجھے سخی بنا دے۔ حضرت عمر نے خلیفہ بننے کے بعد جو پہلا خطاب فرمایا، اس بارے میں بھی متفرق روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے، حمید بن حلال بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے وقت جو حاضر تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ حضرت ابوبکر کی تدفین سے جب حضرت عمر فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر کی مٹی کو جھاڑا، پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے سے اور مجھے تمہارے ذریعے سے آزمایا ہے، اور اس نے میرے دونوں ساتھیوں کے بعد مجھے تم پر باقی رکھا ہے۔ اللہ کی قسم، تمہارا جو بھی معاملہ میرے سامنے پیش ہوگا تو میرے علاوہ کوئی اور اس کو نہیں دیکھے گا، اور جو معاملہ مجھ سے دور ہوگا تو اس کے لیے میں قوی اور امین لوگوں کو مقرر کروں گا، یعنی لوگ مقرر کیے جائیں گے جو تمہاری نگرانی کریں گے اور دیکھیں گے معاملات کو۔ اگر لوگ اچھا برتاؤ کریں گے تو میں بھی ان سے اچھا برتاؤ کروں گا، اور اگر انہوں نے برائی کی تو میں انہیں سزا دوں گا۔ حسن کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ سب سے پہلا خطبہ جو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، مجھے تم لوگوں کے ذریعے آزمایا گیا ہے اور تم لوگ میرے ذریعے سے آزمائے گئے ہو، اور مجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے بعد تم لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ بس جو معاملہ ہمارے سامنے ہوگا ہم اسے خود دیکھیں گے، اور جو معاملہ ہم سے دور ہوگا تو ہم اس کے لیے قوی اور امین لوگ مقرر کریں گے، اور جو اچھائی کرے گا ہم اس کو بھلائی میں بڑھائیں گے، اور جو برائی کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، اور اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ انسانی ضروریات کا ان لوگوں کے لیے مہیا کرنا جو ان کو مہیا نہیں کر سکتے، یعنی ان ضروریات کو، اسلامی حکومت کا فرض ہے، ذمہ داری بتا رہے ہیں اسلامی حکومت کی۔ اس کے متعلق حضرت عمر کا ایک واقعہ نہایت ہی مؤثر اور کاشف حقیقت ہے، یعنی حقیقت کو کھولنے والا ہے۔
ایک دفعہ حضرت عمر خلیفہ ثانی باہر تجسس کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ مدینہ دارالخلافت سے 3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں مرار نامی ہے، یہ شاید ہمارے تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ مرار نہیں بلکہ اسرار ہی نام ہے اس کا، ہو سکتا ہے کاتب کی غلطی کی وجہ سے مرار لکھا گیا ہو۔ بہرحال وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ادھر گئے تو دیکھا ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے رو رہے ہیں۔ اس سے پوچھا ہے کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ 2-3 وقت کا فاقہ ہے، کھانے کو کچھ پاس نہیں، بچے بہت بےتاب ہوئے تو خالی ہنڈیاں چڑھا دی تاکہ یہ بہل جائیں اور سو جائیں۔ حضرت عمر یہ بات سن کر فوراً مدینہ کی طرف واپس ہوئے، آٹا، گھی، گوشت اور کھجوریں لیں اور ایک بوری میں ڈال کر اپنے خادم سے کہا کہ میری پیٹھ پر رکھ دے۔ اس نے کہا حضور میں موجود ہوں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا بے شک تم اس کو تو اٹھا کر لے چلو گے، مگر قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یعنی ان کی روزی کا خیال رکھنا میرا فرض تھا، اور اس فرض میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، اس لیے اس کا کفارہ یہی ہے کہ میں خود اٹھا کر یہ اسباب لے جاؤں اور ان کے گھر پہنچاؤں۔ مسلم اور لکھتے ہیں ضرورت مندوں کو جو وظائف دیے جاتے ہیں اس سے یہ کہ اس واقعے سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ یہ سستی پیدا کرنے کے لیے ہر ضرورت مند کو وظیفہ دینا ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ اسلام جہاں غریبوں کی خبرگیری کا حکم دیتا ہے، وہاں جیسا کہ پہلے زمانے میں بیان ہوا ہے کہ سستی اور کاہلی کو بھی مٹاتا ہے، کہ وظائف اس لیے نہیں دیے جاتے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو۔ ان وظائف کی یہ غرض نہ تھی کہ لوگ کام چھوڑ کر بیٹھیں، بلکہ صرف مجبوروں کو یہ وظائف دیے جاتے تھے، ورنہ سوال سے لوگوں کو روکا جاتا تھا۔ حضرت عمر مانگنے والوں کو مانگنے سے روکنے کے لیے بھی بہت سخت اقدام کیا کرتے تھے۔ یہی نہیں کہ صرف بھوک دیکھ لیا تو کھانا کھلا دیا، کوئی مانگنے آیا تو اس کو دے دیا، بلکہ مانگنے والا اگر صحت مند ہے تو آپ بڑا سخت قدم اٹھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے ایک سائل کو دیکھا، اس کی جھولی آٹے سے بھری ہوئی تھی، مانگ رہا تھا، آٹا اس کی جھولی میں پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے آٹا لے کر اونٹوں کے آگے ڈال دیا، جھولی خالی کر دی اس کی، اور فرمایا کہ اب مانگ۔ اس طرح یہ ثابت ہے کہ سوالیوں کو کام کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ یعنی تم اچھے والے انسان ہو، تمہارا مانگنے سے کیا کام ہے؟ محنت کرو، کماؤ اور کھاؤ۔ اور یہ سبق دیا کہ دوبارہ مانگو گے تو دوبارہ تمہارے سے یہی سلوک ہوگا کہ تمہارے سے چھین کے جانوروں کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ اکثر مانگنے والے یہ ایک مثال دے کر اس پر زور دیتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر کس طرح خیال رکھتے تھے، لیکن مانگنے سے جس سختی سے اسلام نے روکا ہے اس کو نہیں دیکھتے، اور اس پر بھی حضرت عمر کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، اور حضرت عمر نے پھر اس کو جاری کیا، اس کو نہیں دیکھتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے زمانے میں بہت سخت قحط پڑ گیا، اور مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں سخت قحط پڑا۔ جب تیز ہوا چلتی تو راکھ کی طرح مٹی کو اڑاتی تھی، اس وجہ سے اس سال کا نام عام الرمادہ، راکھ کا سال رکھ دیا گیا۔ عوف بن حارث اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اس سال کا نام عام الرمادہ یعنی راکھ کا سال رکھا گیا، اس لیے کہ ساری زمین بارش نہ ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو کر راکھ کی مشابہ ہو گئی تھی، اور یہ کیفیت 9 ماہ رہی۔ حزام بن ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ 18 ہجری میں لوگ جب حج سے واپس ہوئے تو انہیں سخت تکلیف پہنچی، ملک میں خشک سالی پھیل گئی، مویشی ہلاک ہو گئے اور لوگ بھوک سے مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ بوسیدہ ہڈیوں کا صفوف پیس کر اس کو پانی میں ڈال کر پینے لگے، اور چوہوں وغیرہ کے بلوں کو کھودتے اور اس میں جو ہوتا اسے نکالنے لگے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عمر بن عاص کی طرف عام الرمادہ میں خط لکھا
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے عاصی بن عاصی کے نام، تم پر سلامتی ہو۔ اما بعد، کیا تم مجھے اور ان لوگوں کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو جو میرے پاس ہیں، اور تم زندہ ہو، اور وہ لوگ جو تمہارے پاس ہیں وہ بھی زندہ ہوں؟ کیا کوئی مدد کرنے والا ہے؟ پھر آپ نے 3 دفعہ لکھا اس پہ مدد مدد مدد۔ اس کے جواب میں حضرت عمر بن عاص نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے بندے کی طرف اما بعد آپ کے پاس مدد پہنچ گئی، کچھ دیر انتظار فرمائیں، میں آپ کی طرف اونٹوں کا ایک قافلہ بھیج رہا ہوں، جس کا پہلا اونٹ آپ کے پاس ہوگا اور اس کا آخری اونٹ میرے پاس ہوگا، یعنی اتنا بڑا قافلہ ہوگا، ایک قطار ہوگی لمبی۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ قحط کے دنوں میں حضرت عمر نے ایک نیا کام کیا جسے وہ نہ کیا کرتے تھے۔ وہ یہ تھا کہ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے گھر میں داخل ہو جاتے اور آخر شب تک مسلسل نماز پڑھتے رہتے، پھر آپ باہر نکلتے اور مدینہ کے اطراف میں چکر لگاتے رہتے۔ ایک رات سحری کے وقت میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہم لا تجعل ہلاک امت محمد علی یدی، کہ اے اللہ میرے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔